السلام علیکم دوستو، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو اچھے کھانے کی رغبت نہ ہو یا جو اچھا کھانا پسند نہ کرتا ہو۔ تو ہم زندگی میں جو بھی کوشش کرتے، محنت کرتے، باقی کمفرٹس کے علاوہ اچھے کھانے کے لیے بھی یہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا کھانا میسر ہو۔ تو لیکن کبھی اوور یوز، مس یوز یا اوور ایٹنگ وغیرہ سے بھی کچھ پرابلمس ہو سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس سے ایسیڈیٹی یا برننگ سینسیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ یہ جو خاص کر ہمارے کشمیر میں یہ جو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے یا جو برننگ سینسیشن کی پرابلم ہے، اس کو عام طور پر لوگ خود ہی سیلف میڈیکیشن سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے کم لوگ ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ کسی جگہ تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا ٹریٹمنٹ تو، لیکن لانگ ٹرم کے لیے یا وداؤٹ نوئنگ کہ ایک میڈیسن کیا ہے، اس کو استعمال کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی ہمیں یہ برننگ سنسیشن ہو یا پین ہو یا خدا نخواستہ یہ مطلب اسٹامک السریشن ہو وغیرہ، جس سے پین وغیرہ ہوتی ہے، تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہمیں میڈیسن دیا جاتا ہے وہ دو کیٹیگریز میں پایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ کامن اینٹی ایسڈ، جو وہ وائٹ سا لیکوڈ ہوتا ہے، جس کی بہت ساری مطلب مکس کمبینیشنز ہوتی ہے، یا دوسرا ایک میڈیسن ہے جیسے ربی پرزال، پینٹوپرزال وغیرہ۔ آج جو ہم تھوڑا یہ جو میڈیسن ہے ربی پرزال، پینٹو، ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں گے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی میڈیکل شاپ پہ جائیں، خاص کر کشمیر میں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی دائیں بائیں تو ایک دو آدمی ضرور ملیں گے جو یہ میڈیسن آپ خود ہی وداؤٹ پرسکرپشن یہ میڈیسن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے یہ میڈیسن، اور کیا یہ ان کے فائدے بھی ہیں کہ ان کے مضر اثرات بھی کیا ہے۔ تو یہ جو میڈیسن ہے، جب بھی خدا نخواستہ کسی کو یہ پرابلم ہو تو یہ ان کو خود سیلف میڈیکیشن کے ذریعے یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باضابطہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہماری جسم میں جو ایک سیلز ہوتی ہیں جن کو پیریٹل سیلز کہتے ہیں، تو پیریٹل سیلز میں اسٹامک کا جو معدے میں جو ایسڈ بنتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پیریٹل سیلز کو ایک پروٹین ہوتا ہے جس پروٹین کو کہتے ہیں پروٹون پمپ۔ تو یہ پروٹون پمپ کا بہت اہم رول ہے، اس سے جو ہمارے جسم میں ایسڈ ہے جس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں، یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہی ہمیں ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اسی کی یہ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ کہاں سے کس جگہ بنتا ہے، پھر اسٹور وغیرہ کہاں ہوتا ہے، ہم اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم صرف اتنا یہ تھوڑا اس بیک گراؤنڈ کا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہائیڈروکلورک ایسڈ بنتا ہے، تو جہاں یہ بنتا ہے اس کو یہی پروٹون پمپ کہتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کو یہ پرابلم ہو تو اس کے لیے جو مطلب ایسیڈیٹی کی کنڈیشنز ہو اسٹامک میں، تو اگر زیادہ ہو تو وہ اینٹی ایسڈ لیتا ہے، یا اگر زیادہ کچھ اس سے بھی زیادہ ورس ہو تو وہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ڈاکٹر صاحبان اس کو لانگ ٹرم کے لیے استعمال یہ دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو پروٹون پمپ ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں جو اسٹامک کی ریلیٹڈ میڈیسن یہ کنڈیشنز ہے، جیسے جس کو یہ گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یعنی عام زبان میں جس کو ہم کہیں گے یہ معدے کا ورم، یا ہائپر ایسیڈیٹی یا زیادہ ایسڈ کا ہونا، یا ایک میڈیکل کنڈیشن جس کو GERD کہتے ہیں، یا ایسڈ ریفلیکس، جو اوپر کی طرح برننگ سنسیشن ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے ڈاکٹر صاحبان لانگ ٹرم کے لیے اس کو دیتے ہیں۔ تو ان سے بہت فائدہ بھی ملتا ہے، کیونکہ کبھی انسان ہائپر ایسیڈیٹی یا السریشن والا بہت بے بس ہوتا ہے، تو اس کو یہ امیجیٹ ٹریٹمنٹ مطلب یہ ان یہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹرس ہے، جیسے ربی پینٹوپرزال، یہ دیا جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے تاکہ اس کو ریلیف مل جائے۔ لیکن کیا یہ دوائیاں سیف ہیں؟ تو جیسے بھی آپ کو پتہ ہی کوئی دوائی سیف نہیں ہے، تو یہ بھی سیف نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم کے لیے، تو پہلے تو اس کا میں نے خود کچھ پرسکرپشنز دیکھے ہیں، وہ بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحبان کچھ جن نے 6 مہینے کے لیے یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرس دیے ہیں، جن کو یہ پروٹون پمپ یہ نا ربی پرزال، پینٹوپرزال۔ تو لیکن اس کا جو زیادہ جو سیف پیریڈ ہے وہ 4 سے لے کر 8 ہفتوں تک ہے، بیانڈ اس کے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
تو بنیادی کیا کرتے ہیں یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر؟ اگر ہم ایسڈ اینٹی ایسڈ میڈیسن لیتے ہیں تو اس میں جو ہمارے معدے میں جو یہ ایسڈ ہوتا ہے تو اس کو وہ نیوٹرلائز کرتا ہے، تو ہمیں ریلیف ملتا ہے. لیکن پروٹون پمپ انہیبیٹرز یہ سپریس کرتے ہیں ایسڈ پروڈکشن کو، یعنی ایسڈ بننے ہی نہیں دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو پروٹون پمپ کہتے ہیں، اس کو یہ سپریس کرتا ہے، دباتا ہے تاکہ ایسڈ بنے ہی نہیں، یعنی ایک نیچرل پروسیس کو یہ سپریس کرتا ہے پروٹون پمپ انہیبیٹرز. تو آپ کو پتہ ہی کہ جب بھی کوئی نیچرل پروسیس کو دبایا جائے تو وہ اچھی بات نہیں ہے، چاہے کوئی بھی نیچرل پروسیس انسان کے جسم میں ہو. تو لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان دوائیوں سے فائدہ بھی ہے، تو لانگ ٹرم کے لیے ان کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خود سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے جب تک ڈاکٹر صاحب نہ دے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کو بہت ایک براڈ پرسپیکٹو سامنے ہوتا ہے، تو اس حساب سے وہ میڈیکیشن پرسکرائب کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ اگر یہ لانگ ٹرم کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں کڈنی کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، کڈنی کو ورم ہو سکتا ہے، کڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اسی طرح اس میں کیا ہو سکتا ہے، یہ جو پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں اگر ان کو زیادہ دیر تک استعمال کیا جائے تو ان سے یہ بھی ہوتا ہے اوور پروڈکشن، یعنی ایسڈ یعنی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، زیادہ ایسڈ بھی بن سکتا ہے. اور کشمیر میں ایک میڈیکل کنڈیشن ہے CDC اس کو شاید کہتے ہیں، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. وہ ایک قسم کا گٹ انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ان پروٹون پمپ سے وجہ ہوتا ہے، اور ورس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تبھی ہے جب یہ لانگ ٹرم کے لیے استعمال کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے ایک میڈیکل کنڈیشن، ایک انفیکشن ہے جس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں، اور کشمیر میں اکثر پایا جاتا ہے. تو ایچ پائلوری، اگر انسان کو ایچ پائلوری آلریڈی ہو، اس کے بعد یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ربیپرول پینٹوپرزال دیا جائے تو یہ بہت فیٹل ہے. اور یہ تو ثابت ہوا ہے کہ یہ اگر ایچ پائلوری کی پریزنس میں لانگ ٹرم کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹرز دیے جائے تو اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے، میں نے خود یہ پڑھا ہے، کچھ 4-5 سال کی پرانی بات ہے یہ. کشمیر کا ایک بہت پاپولر انگلش ڈیلی میں ہمارے ہی کسی یہاں سائنٹسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، وہ فل پیج پہ تھا. تو اس نے کلیئرلی لکھا تھا کہ جو یہ پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں یہ سیف نہیں ہے، اینڈ یہ ان سے دیز ہیو بین لنکڈ ٹو دا اسٹامک کینسر. اینی وے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آج اگر ہم نارملی، اگر آپ کسی بھی انسان کو کرونک پرابلم ہے، جیسے جی آر ڈی مینز وہ جو گیس ریفلیکس ہوتا ہے، وہ اس کی کچھ وجہ ہیں، جس میں ایج فیکٹر بھی ایک ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو کبھی انسان اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت سیریس کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اوکیجنلی جیسے کھانے کے بعد یا ہائیلی اسپائسی یہ کھانا کھایا تو اس کی وجہ سے ٹیمپرری یہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، تو اس سے ضروری ہے کہ ہم یہ اینٹی ایسڈ لے لیں، اور اس سے تاکہ یہ نیوٹرلائز ہو ایسڈ وغیرہ. اور ویسے فوڈ سے ایوائڈ ہی کر لیں جن سے آپ کو فریکوینٹلی یہ چیزیں یہ ایسڈ ریفلیکس ہو، یا جس سے زیادہ یہ برننگ سینسیشن ہو. تو اس کے علاوہ ضروری ہے کہ مطلب برننگ سینسیشن اور پین اگر کنٹینیوسلی، تو پین کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے اسٹامک السرز. تو ان السرز کو ہیل ہونے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے تاکہ وہ دوائی دے، تو وہ السر آہستہ آہستہ وہ ہیل اپ ہو جائے. تو یہ ساری ٹریٹیبل کنڈیشنز ہے، تو ان کو اگنور بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو ایک کبھی انسان، یہاں تک ہم کشمیر میں زیادہ وہ واضوان استعمال کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ اس میں جو وہ زیادہ وہ مطلب اسپائسی والا وہ سوپ ہو، وہ زیادہ نہ استعمال کریں، کیونکہ اگر اس سے ہو تو امیجیٹلی پھر مطلب اس کا یہ بھی رکھیں، کاؤنٹر میجر بھی ساتھ میں رکھیں. تو ہم اکثر دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں سے یہاں ایک یہ بنا ہے، ایک رواج بنا ہے، اس کے واضوان کے ساتھ وہ کولڈ ڈرنک بھی دیا جاتا ہے جس میں نہ صرف ہائی کنٹینٹ آف یہ شوگر ہے، لیکن اوورآل یہ بہت بیڈ کمبینیشن ہے. یہ واضوان کے ساتھ یہ دے دینا، یہ کیفینیٹڈ، یہ جو بھی ہے یہ. تو اینی وے، کبھی انسان کو رات کے وقت بہت ہی عجیب سی سنسیشن فیل ہو تو اچانک انسان جاگ جاتا ہے، تو اس وقت نہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی یہ میڈیسن اویلیبل ہو تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت یہ لے لیں،
یہ مطلب پانی لے لے جس سے یہ ایسڈ وغیرہ ڈائلیوٹ ہو جائے، اور اگر اینٹی ایسڈ کوئی ہو تو وہ پی لے۔ تو اگر اینٹی ایسڈ بالکل نہیں ہے تو پانی تو بہتر ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ٹھنڈا یہ دودھ جو ہے وہ اس کا ایک آدھا گلاس پی لے، تو امیجیٹلی اس کو نہ صرف ریلیف دے دے گا بلکہ یہ مطلب کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا۔ تو جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا، ایک میڈیکل کنڈیشن جس کو ہم جی آر ٹی کہتے ہیں، ایسڈ ریفلیکس، یعنی وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اوپر کی طرح وہ ایسڈ جس سے برننگ سینس، یہ بھی بہت ڈینجرس کنڈیشن ہے، اس کو بالکل اگنور نہ کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک تو مطلب آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر کے وہ بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا میڈیسن، لیکن سب سے بہترین اس کا یہ ہے کہ آپ یہی اینٹی ایسڈس وغیرہ ہینڈی رکھیں، تاکہ یہ برننگ سینسیشن اور جو اس کا انڈر لائن کاز ہے تو وہ دیکھ لے کیا کس وجہ سے یہ چیزیں، اور اس کو بالکل اگنور نہ کرے۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ جو میں نے بہت ساری یہ آیورویدک میڈیسن، بہت کوالٹی آیورویدک میڈیسنز ہیں تو جن میں مطلب بہت امیجیٹ ریلیف ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کسی بھی دکان پہ جا کے آیورویدک یا یونانی میڈیسن شاپ والے سے بولے سے وہ گھر میں وہ صرف سیف ہی نہیں بلکہ بہت افیکٹو، میں نے خود کتنی بار وہ استعمال کیا ہے، ود ان 2-3 days آپ کو کیونکہ 1-2 مہینے کے بعد تقریباً ہر ایک کو کوئی نہ کوئی یہ نا برننگ سینس وغیرہ رہتی ہے، تو اس لیے گھر میں ان چیزوں کا اسٹور رکھنا چاہیے تاکہ یہ پی پی آئی پہ، پروٹون پمپ انہیبیٹر پہ زیادہ انسان ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ تو مطلب ان پہ جتنا کم ڈپینڈنسی ہو، جتنا کم ان کو استعمال، اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو دیسی میڈیسن اور اینٹی ایسڈ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ بھی رکھنا چاہے۔ تو یہ جو اوپر کی طرح یہ جو برننگ سینسیشن، اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کچھ میڈیسن اویلیبل نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ پانی پی لیں تاکہ یہ ایسڈ وغیرہ جو ہے ڈائلیوٹ ہو جائے۔ ایک کشمیر میں ایک روایت تھی، بہت پہلے سے ایک روایت تھی، اور ابھی بھی ہے، ہم جو یہ نمکین چائے پیتے ہیں تو نمکین چائے کو یہ کلر دینے کے لیے ایک یہ ڈالا جب بیکنگ سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اب بدقسمتی سے آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی یہ کچھ سالوں سے، 2-4 سال کی بات ہے تو سوری 2-4 اشرف سے 1-2 ڈیکیڈز کی بات ہے، 10-20 سال کی بات ہے، جب سے اس بیکنگ سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مطلب یہ ایک ماحول جیسا بنایا گیا ہے کہ یہ بہت ہارمفل ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بیکنگ سوڈا بھی کہا جاتا ہے۔ انفیکٹ یونانی میں سوڈیم بائی کاربونیٹ کی ٹیبلٹس بنائی جاتی جو مختلف کمپنیاں بیچتی ہے، جو امیجیٹلی آپ کا یہ ایسڈ نیوٹرلائز کرتا ہے۔ لیکن کشمیر میں یہ بہت ہی ایک ہمارے جو اینسسٹرس ہیں، انہوں نے یہ نمکین چائے کا یہ جو ٹریڈیشن نکالا تھا، اس میں تھوڑا بہت ڈال، تو صبح صبح جب یہ چائے پیتے تو پوری جسم کی وہ تیزابیت ختم ہو جاتی تھی اور انسان بیٹر فیل کرتا تھا۔ تو اس کی یہ بالکل ہی مائکروسکوپک یہ ڈالا جاتا تھا، تو جس سے وہ دودھ، نمک وغیرہ ملا کے یہ ساری چیزیں مکس ہو کے تو انسان پیتا تھا، تو اس سے بہت ہی یہ ریلیف ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جب تک انسان صبح 4 چیزوں کی شربت نہ پیے تب تک اور میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے، اور کوئی بھی کچھ بھی برننگ سے کچھ بھی ہو تو صبح یہ نمکین چائے پینے سے انسان کو بہت راحت ملتی ہے۔ اب اس میں پرسوں کچھ دن پہلے ہی ایک لیڈنگ ڈاکٹر کا یہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے وہ نون چائے کی مخالفت کی۔ آئی ڈونٹ نو ان کو کہاں سے یہ ڈاٹا ملا اور کہاں سے انہوں نے یہ ڈاٹا دے دیا، لیکن اگر ان کی بات صحیح مانے تو پھر تو سارا کشمیر ہی مطلب اس بیماری کے یہ شکار ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے ہو سکتا تھا، جب پہلے زمانے میں مطلب نمکین چائے ہارمفل ہو، کیونکہ وہ سماوار میں ڈالتے اور گھنٹوں اسی میں مطلب وہ ابلتی رہتی تھی، وہ اس سے ٹاکسسٹی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اور اندر سے جو وہ سماوار کا جو انٹرنل کنٹینٹ ہے وہ اس کا تھا، تانبے کا تھا، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن آج تو 2 منٹ میں نمکین چائے بنتی ہے، مطلب 2 منٹ مطلب کنٹینیوسلی ابالتے نہیں اس کو، تو آج کی اس میں تو مطلب کوئی یہ
ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اس سے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری، خطرناک بیماری وغیرہ پیدا ہو۔ اور اگر اس میں یہ جو سوڈیم بائی کاربونیٹ جس کو کشمیری میں پھل کہتے ہیں، تو وہ مائکروسکوپک کوانٹٹی میں ڈالا جائے، اس سے کلر بھی بڑھتا ہے، اور یہ جو ایسیڈیٹی کا اس کا بھی یہ اچھا علاج ہے۔ اور ہمیں یہ ڈینجرس میڈیسنز ہے، پروٹون پمپ انہیبیٹرز، ان سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں سب کو یہ نمکین چائے پینی، اور نمکین چائے انسان کے بالکل جسم کے موافق ہے، کیونکہ انسان کی باڈی کی جو کمپوزیشن ہے وہ آلموسٹ 70% نمک اور اس سے بنی ہے، یہ نا پانی سے بنی ہے۔ تو یہ انسان کی باڈی کے مطابق بھی یہ بالکل صحیح ہے یہ نمکین چائے پینا۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے یہ جو کنٹینیوس برننگ سینس، اس کے لیے پراپر انویسٹیگیشن اگر کنٹینیوس، اگر اوکیجنلی ہے تو آپ ان کو، یہ میں سم اپ اس کو کرتا ہوں، آپ یہ اس کا مطلب ٹھنڈے دودھ کا گلاس پی سکتے ہیں، اس سے امیجیٹ ریلیف ملتا ہے۔ اور دیسی اینٹی ایسڈ میڈیسنز جن میں کچھ ایسے کنٹینٹس بھی جن سے یہ ہوتا ہے، یہ السریشن، وہ بھی آہستہ آہستہ ہیل ہوتی ہے، تو وہ بھی لے لیں۔ اور جو باقی اینٹی ایسڈ میڈیسنز مارکیٹ وہ بھی رکھیں، تاکہ ان پروٹون پمپ انہیبیٹرز پر جیسے ربی پرنٹا، ان پہ انسان زیادہ ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ اور اب اس سے بھی کچھ ریلیف نہ ہو تو پھر انسان لے سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے نہیں، بہت شارٹ ٹرم کے لیے لے لیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ صحت مند رہیں گے اور کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے کومنٹس بتائیں کہ آپ کے ان کومنٹس سے تھوڑا موٹیویشن ہوتی ہے، انسان انکریج ہوتا ہے آگے کنٹینٹ بنانے کے لیے۔ باقی والسلام۔